الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. صدق الله العلي قرآن حکیم کی وہ آیت کریمہ جسے خطیب قرآن حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الآیات فرمایا، اس آیت کی روشنی میں ہمارا ایک فکری سفر جاری ہے۔ مقام شکر یہ ہے کہ یہ فکری سفر فضائے مجلس حسینی میں ہے۔ اس مرتبہ عنوان آیت الکرسی کے مرکزی نکتے یا مرکزی نقطے کی مناسبت سے ملک خدا اور حسین ہے۔ لفظ کرسی خود ملک کا استعارہ ہے، اقتدار کا استعارہ ہے اور علم کا استعارہ ہے۔ اور پھر یہ فقرہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب اسی کا ہے اور اسی کے لیے ہے۔ یہ مقام سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ گزشتہ برس میں نے عرض کیا تھا کہ آیت الکرسی میں صرف نظریاتی مباحث نہیں ہیں، نظریاتی اور عملی دونوں مباحث ہیں۔ قانون التزام، قاعدہ التزام کے تحت انسان جب کوئی علمی یا فکری نکتہ دریافت کرتا ہے، درک کرتا ہے،
کوئی علم حاصل کرتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ علم کوئی عملی ثمرہ عطا نہ کرے، یہ ممکن نہیں۔ اگر کوئی ایسا علم ہو کہ جو کوئی عملی ثمرہ عطا نہ کرے تو اس کے علم ہی ہونے میں شک ہوگا۔ یہ عجیب بحث ہے، فوراً سب متفق نہیں ہوں گے، لیکن تأمل کے بعد، تعمق کے بعد، تدبر کے بعد متفق ہو جائیں گے۔ کوئی بھی علم ہو، کوئی نہ کوئی وہ عملی ثمرہ عطا کرتا ہے۔ یہ علم کہ جو کچھ ہے وہ سب خدا کا ہے، ایک علم ہے، ایک انفارمیشن ہے، ایک اطلاع ہے۔ زبان وحی سے ہم تک یہ اطلاع آئی، لسان نبوت سے یہ اطلاع ہم تک آئی، دہن عصمت سے یہ علم صادر ہوا اور ہم تک پہنچا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اس کا ہے۔ یہ ایک انفارمیشن ہے، یہ ایک اطلاع ہے، یہ ایک علم ہے۔ یہ علم، یہ اطلاع، کچھ نتیجہ اس سے حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ عملی، اخلاقی۔ بہت واضح نتیجہ ہے۔ اگر یہ علم حاصل ہو جائے اور مقام یقین تک انسان پہنچ جائے کہ جو کچھ ہے سب اس کا ہے، تو انسان اپنے فریب خودی اور نشہ انانیت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو کچھ ہے سب اس کا ہے، تو پھر ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، تو ہم ناز کس بات پہ کریں، اترائیں تو کس بات پہ، غرور کریں تو کس بات کا، گھمنڈ ہو ہمیں تو کس چیز کا، تکبر کیسا، انانیت کیسی۔ ہاں، ایک منزل ہے جہاں انسان انا 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 کہنے کی صلاحیت اور اس کا استحقاق پیدا کر لیتا ہے۔ اگر وہ پوری کائنات سے بے نیاز ہو جائے اور خود مالک کائنات کا ہو کر رہ جائے، وہ ہے منزل۔ بہت نازک بات ہے، لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ سمجھی نہ جا سکے۔ زمین کو اپنا نہ سمجھیں، زمانے کو اپنا نہ سمجھیں، آسمان کو اپنا نہ سمجھیں، کائنات کو اپنا نہ سمجھیں، مگر جو خالق ہے اس کائنات کا اس کو اپنا لیں، اس کو اپنا سمجھیں، اور اس طرح سمجھیں کہ وہ بھی آپ کو اپنا سمجھے۔ بس سمجھیے کہ عرفان نظری کی منزلیں بھی طے ہو گئیں، عرفان عملی کی منزلیں بھی طے ہو گئیں۔ جب اس منزل تک پہنچ جائے انسان، وہ کون انسان ہو سکتا ہے؟ کیسے پہنچا جائے اس منزل تک؟ سمجھیے، لب لباب تو میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے اس کا ہے۔ یہ ایک یعنی ہذہ معلومۃ، یہ ایک انفارمیشن ہے، یہ ایک علم ہے، یہ ایک اطلاع ہے۔ یہ اطلاع، یہ علم یقین کے ساتھ ہم حاصل کر لیں، ایمان کے درجے تک پہنچ جائیں، یقین حاصل ہو جائے کہ جو کچھ ہے سب اس کا ہے، زمین اس کی، آسمان اس کا، ہم اس کے، ہمارا جسم اس کا، ہماری روح اس کی۔ بس یہیں پہ ٹھہر جاؤں میں اور اتنا کہہ دوں
کہ اب ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا واقعاً ایسا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں سب کچھ اس کا ہے. ہم کن کن چیزوں کو سمجھتے ہیں؟ یہ ہماری ہے، یہ ہماری ہے، یہ میری ہے، میں بھی کچھ ہوں. سارا فتنہ اس دنیا میں اسی میں اور میری اور تیری کا ہے. چاہے گھروں کے فتنے ہوں یا ملکوں کے، گھروں کے فتنے ہوں یا ملکوں کے فتنے ہوں، میں اور میری، تو اور تیرا، یہ من و تو کا جھگڑا، یہی سب سے بڑی ابتلا ہے، آزمائش ہے. اس اساس بندگی کو قائم کرنے کے لیے کہ ہم واقعاً اس کے ہو جائیں، اور اس ایمان کامل کو حاصل کرنے کے لیے کہ واقعاً جو کچھ ہے سب اس کا ہے، یعنی اس کے ملک کو تسلیم کریں، اپنی بندگی کو تسلیم کریں. یہ راہ کون سکھاتا ہے ہمیں؟ ملک خدا اور حسین. ابو عبداللہ الحسین، سید الشہداء حسین، سبط رسول حسین، شہید کربلا حسین، ابو الشہداء حسین، امام الشہداء حسین. وہ حسین جس نے کربلا کی سرزمین پر شہادت کا جام نوش فرما کر ملک خدا کو استحکام بخشا ہے. تو یہ عنوان بہت معنی خیز ہے اور یہ بحث بہت معنی خیز ہے، لیکن میں نے جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سے پہلے، اس لیے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض یہ بھی اثبات ہے، یہ بھی اثبات ہے. بزم میں بحمد اللہ علماء بھی تشریف فرمائیں، پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے اور ان کے توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، اور مومنین کے توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ان سے استفادہ کریں. یہ بھی اثبات ہے. بیچ میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سب اثبات. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی اثبات ہے، القیوم اثبات ہے. اس کے بعد لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہاں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ اونگتا ہے. ہم لوگ عام طور پہ کر دیتے ہیں یہ ترجمہ، نہ وہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اور ترجمہ اس سے دقیق تر ہونا چاہیے، تب تنزیہ کا کمال سامنے آئے گا. یہ فقرہ صفات سلبیہ کی بحث کا آغاز کرتا ہے اس آیت میں. صفات سلبیہ کی بحث بھی اہم ہے، صفات ثبوتیہ کی بحث بھی اہم ہے. ایک مبدأ کو تسلیم کرنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے. سائنسدانوں کے لیے کہیں سے تو کائنات شروع ہوئی، کوئی تو اصل ہے اس کائنات کی، کچھ تو ہے جو سرچشمہ ہے اس کائنات کا. جو بگ بینگ تھیوری کے قائل ہیں وہ بھی، اس میں بھی آخر اختلاف ہے. جو کچھ ہے وہ فزکس کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں، کاسمولوجی کے اسٹوڈنٹس اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ابھی تک
تخلیق کائنات اور وجود کائنات، آغاز کائنات اور انجام کائنات کا راز، یہ مسٹریز ابھی حل نہیں ہوئی ہیں، اور ایسا آسان بھی نہیں ہے کہ حل ہو جائیں۔ پروردگار نے یہ کائنات بنائی ہے پر اسرار، اور ذہن انسانی کے مشغول رہنے کے لیے ایک سرگرمی قائم کر دی ہے۔ مشغول رہو، جستجو کرتے رہو، خالی نہ بیٹھو۔ یہ ایک سرگرمی علمی، یہ ایک اہتمام ہے۔ یہ پوری کائنات ایک مدرسہ ہے۔ یہ کائنات بنائی گئی ہے اس حکمت کے ساتھ کہ یہ اس ظرف میں، جس ظرف کا نام ذہن انسانی یا قلب انسانی یا نفس انسانی یا روح انسانی ہے، اس ظرف وجود انسانی میں علم تخلیق ہوتا رہے۔ جس قدر غور کرو کائنات میں، تمہارے وجود میں علم کا اضافہ ہوتا رہے، اور علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی سائنسداں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈسکوری ہماری آخری ہے، اب اس کے بعد ڈسکوریز کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ بھئی آپ نے پوری طاقت لگا دی، پوری میتھمیٹکس لگا دی، ٹیلیسکوپ کی جہاں تک حد تھی نظر ڈال لی، کائنات کو دیکھ لیا آپ نے، اور اس کے بعد اور اب تو ٹیم ورک ہوتا ہے، تو آپ اکیلے نہیں تھے۔ جیسے رویت ہلال میں شک ہو جائے کہ ایک آدمی نے دیکھا یا 100 نے دیکھا، 50 نے دیکھا۔ اب سائنسدانوں کی ٹیم ہے، اور یہ ٹیم دو طرح کی ہے۔ پوری دنیا میں ہر ملک کے سائنسداں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور پھر جس لیب میں یا جس اسٹیشن پہ جہاں بھی ہیں وہ وہاں بھی ایک مجموعہ ہے بہت بڑا، سینکڑوں کی تعداد میں، اور سب مل کے ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں مل کر اتنے نازک اور نفیس اور دقیق اور دوربین اور ذرہ بین آلات کے ساتھ کائنات کا مطالعہ کر کے بھی کوئی ایک نتیجہ نہیں دے پا رہے ہیں، اور یہ تسلیم کر رہے ہیں، ہر شخص تسلیم کر رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا یہ حرف آخر نہیں ہے، حرف آخر نہیں ہے، یہ یقین ہے۔ یعنی اس کے بعد یہ بھی یقین ہے کہ کوئی حرف تازہ پھر آ سکتا ہے۔ اگر کوئی حی و قیوم نہیں ہے تو حرف تازہ کا تسلسل کیسے جاری ہے؟ یہ حرف تازہ کا تسلسل بتاتا ہے کہ کوئی ہے حی و قیوم، کوئی زندہ ذات ہے۔ جہاں تک نظر پہنچی تھی ہم نے جو سمجھا تھا، اب دوبارہ جو نظر ڈالی تو منظر بدلا ہوا تھا۔ یہ کون ہے مسلسل جو منظر تبدیل کر رہا ہے؟ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کیا رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ یہ کہیں کن فیکون کا سلسلہ جاری ہے نا، تب ہمیشہ حرف تازہ سامنے آ رہا ہے۔ آپ اپنے اجتہادات پر، آپ اپنی کوششوں پر، آپ اپنی دریافتوں پر، آپ اپنی ڈسکوریز پر، آپ اپنی تحقیق پر، آپ اپنی سائنس پر، اپنی ریسرچ پر جس قدر بھی ناز کریں، مگر خود یہ تسلیم کرنا کہ ہماری کہی ہوئی بات حرف آخر نہیں ہے، یہ اعتراف عجز ہے۔ بس یہاں سے ایک گریز کے ساتھ اصل مطلب کی طرف متوجہ کر دوں۔ یہ جو مباحث توحید کے ہیں اور صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کے مباحث، یعنی وہ مباحث جو ہم تک نبوتوں کے ذریعے سے پہنچے، وہ مسائل، وہ مطالب، وہ قضایا، وہ مباحث جو ہم تک وحی کے ذریعے سے پہنچے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ تمام مباحث مرتکز ہوتے ہیں توحید پر. ایک ہے خالق، وہی خالق رب بھی ہے، وہی خالق معبود بھی ہے، وہی سزاوار بندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی سزاوار بندگی نہیں ہے. اور اس کے یہ صفات ہیں اور یہ صفات اس میں نہیں پائے جاتے. وہ حی ہے، وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ قیوم ہے، وہ مرید ہے، وہ متکلم ہے، وہ صادق ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، وہ مکان میں محدود نہیں ہے، متحیز نہیں ہے، جہت نہیں رکھتا، حلول نہیں کرتا، متحد نہیں ہوتا کسی کے ساتھ، اتحاد باطل ہے، محل حوادث نہیں ہے. یہ صفات ہیں. ان صفات میں بحث ہے. اگر ہم ان صفات کی بحث نہ کریں تو ایک ہے جہاں سے کائنات شروع ہوئی، اس میں کسے انکار ہے؟ کوئی شے ہے جس سے کائنات شروع ہوئی، اس میں کسی کو انکار نہیں ہے. اس شے کی صفت میں بحث ہے. وہ جو ہے کیسی، وہ شے کیسی ہے، وہ ذات کیسی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ بحث بے جہت نہیں ہے. اور اس سے متعلق جتنی بحثیں ہیں، مثلا میں اکثر کہتا ہوں، جبر و اختیار کی بحث کی طرف بھی اکثر اشارہ کرتا رہتا ہوں. ہم اس کائنات میں مجبور ہیں یا مختار؟ آپ میں سے ہر شخص جائزہ لے لے اپنے نفس کا. پیدا ہونے کے بعد انسان کا بچہ جب ذرا شعور پیدا ہوتا ہے اس میں، تو وہ دونوں احساس رکھتا ہے. احساس رکھتا ہے کہ وہ کچھ کر بھی سکتا ہے، اور یہ بھی احساس رکھتا ہے کہ وہ کہیں پہ جا کے مجبور بھی ہے. دونوں احساس اس کے اندر ہے. کوئی بھی بچہ ہو، کوئی بھی فرد ہو، اس میں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ نہیں، کہیں نہ کہیں جا کے ہم مجبور ہو جاتے ہیں. دنیا میں جتنے مکاتب فکر ہیں ان سب نے، کسی نے جبری اختیار کیا عقیدہ، کسی نے قدری اختیار کر لیا، اپنی اپنی اصطلاحیں گڑھ لیں. ہمیں یہ بات بھی ائمہ اہل بیت مصطفیٰ نے بتائی کہ الامر بین الامرین، امرم بین امرین. نہ تم مکمل طور پر مختار ہو، نہ مکمل طور پر مجبور. یعنی جو لسان فطرت ہے وہی لسان دین ہے. جو لسان فطرت ہے وہی لسان دین ہے. جو بات فطری طور پہ ہم محسوس کرتے ہیں وہی ہمیں ائمہ دین بتاتے ہیں. مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر بالکل آزانت وحی نہ ہو ہمارے سامنے، اگر نبی نہ ہو ہمارے سامنے، تو یہ جو پیدا ہونے کے بعد احساس ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، یہ تو اپنے وجود کا احساس ہوا. یہ جو احساس ہوتا ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہم بہت سی چیزیں نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کرنا کچھ چاہتے ہیں، ہو کچھ جاتا ہے. پورے اپنی پوری معلومات کے ساتھ، اور اپنے پورے معلومات کے ساتھ، اپنے پورے علم کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنے پورے منصوبے کے ساتھ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور 100% ہمیں یقین ہے کہ ہم یہ کر لیں گے، نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ فطری طور پر انسانی تجربہ ہے جس کی ترجمانی علی ابن ابی طالب نے کی ہے. عرفت ربی بفسخ العزائم، ہم نے اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا.
علی ترجمان فطرت ہیں، علی ترجمان فطرت ہیں. یہ تو پوری فطرت انسانی کا تجربہ ہے. کوئی حکیم، کوئی فلسفی، کوئی سائنسداں، کوئی فقیہ، سب مل کر ہر فیلڈ میں ہر ایک کا تجربہ ہے. یعنی ہمیں کچھ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے لیکن وہ محدود ہے. ہمارے اوپر کوئی ایک اور طاقت ہے جو اس پورے کائنات کو آرگنائز کر رہی ہے. ایڈمنسٹریشن آخری کسی اور کے ہاتھ میں ہے، الٹیمیٹ اتھارٹی کسی اور ہاتھ میں ہے. یہاں پر جہاں یہ احساس بھی ہو جائے کہ کہیں کوئی اور ہے طاقت چھپی ہوئی، وہاں سے جستجو بیدار ہوتی ہے. کون ہے، کہاں ہے، کیسی ہے وہ طاقت، مجسم ہے یا غیر مجسم، نظر آ سکتی ہے یا نظر نہیں آ سکتی، محسوس ہو سکتی ہے یا محسوس نہیں ہو سکتی. وہ طاقت نعوذ باللہ اندھی طاقت ہے یا علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، کیسی ہے وہ طاقت؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ فطری مسئلہ ہے. اس وقت جو چند بڑے سائنسداں اس دنیا میں ہیں اور جن کی بات توجہ سے سنی جاتی ہے، ان میں سے چند وہ ہیں جو خدا پرست ہیں اور چند وہ ہیں جو خدا بیزار. آج کی جو عالمی سیاست ہے وہ ان خدا بیزاروں کو زیادہ اہمیت و شہرت دے رہی ہے. ایسا نہیں کہ سائنسدانوں میں خدا پرست نہیں ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن جو خدا پرست ہیں ان کا نام مصلحتاً نہیں لیا جاتا. ایک مصلحت ہے سیاست وقت کی کہ ان سائنسدانوں کو اہمیت دی جائے، پروجیکٹ کیا جائے، میڈیا میں زیادہ سے زیادہ متعارف کرایا جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ بڑا بنا کر پیش کیا جائے تاکہ عام ذہنوں پر، عام اسٹوڈنٹس، عام انٹلیکچوئل طبقہ ان سے مرعوب ہو جائے. اور جب وہ کہیں کہ میاں کس فریب میں ہو، کہیں کوئی خدا نہیں ہے، کس خواب غفلت میں ہو، نہ کہیں جنت ہے نہ کہیں جہنم ہے، جیو جیسے جی چاہے جیو، ہوائے نفس کے ساتھ جیو. اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جسے قرآن نے بہت پہلے خبر دے دی ہے. قرآن مجید نے اپنے حبیب سے کہا، حبیب تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے ہیں تمہاری رسالت کو، یہ کیوں نہیں مانتے ہیں ہماری ذات کو، توحید کو کیوں نہیں مانتے، ہمارا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے فسق و فجور کی راہ کھلی رہے، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو. لیفجر امامہ، تاکہ یہ فسق و فجور کرتا رہے، جو چاہے کر لے. اصل مسئلہ یہ ہے. ظاہر ہے کسی کی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی شخص کی نہ کسی ملک کی. دنیا میں تاریخ یہ ہے کہ مختلف وقتوں میں مختلف حکمراں پیدا ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ پوری دنیا پہ ان کے علاوہ کوئی اور حکمراں نہ ہو. ہر ملک پر حملہ، ہر ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش. پہلے لوگ زیادہ بہادر تھے تو حملہ آور بادشاہ خود اپنی فوج اور لشکر کے ساتھ ہوتا تھا اور جس پہ حملہ کرنا ہوتا تھا حملہ کرتا تھا، یا خود مغلوب ہوتا تھا یا اسے مغلوب کرتا تھا، اپنی سلطنت قائم کرتا تھا، اپنا پرچم لہراتا تھا. اب لوگ زیادہ بہادر نہیں، زیادہ عیار ہیں. شجاعت نہیں ہے، عیاری ہے، مکاری ہے. اور اس لیے حکمراں تو کسی سفید انڈے کی خول میں بیٹھے ہوتے ہیں،
اور ان کی عیاریوں کا لشکر پوری دنیا میں بندگان خدا کو پریشان کرتا پھرتا ہے۔ یہ عیار ایسے ہیں کہ اپنے سکے تک پر لکھتے ہیں کہ ہم خدا پہ یقین رکھتے ہیں، سکے پہ، نوٹ پہ کہتے ہیں ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور یہی نوٹ جس پہ لکھا ہوا ہے ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہی نوٹ خوب استعمال ہو رہا ہے نام خدا کو مٹانے کے لیے۔ سائنسدانوں کے قلم خریدے جا رہے ہیں۔ یعنی ایسی مثالیں بھی ہیں کہ جو سائنسداں اپنی زندگی کے آغاز میں خدا پرست تھے، انہوں نے ثابت کیا کہ there was certainly a point of creation، واقعاً ایک نقطۂ آغاز تھا، ایک تخلیق کا لمحہ تھا جب یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ جنہوں نے خود یہ تحقیق کی ہے اب وہ بدل گئے، کہتے نہیں کہیں کوئی خدا نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، جیسے جی چاہے زندگی بسر کرو، خوف خدا دل سے نکال دو۔ فرق یہ نعرہ یہ ہے، خوف خدا دل سے نکال دو۔ ٹکراؤ اس وقت دنیا میں صرف دو نعروں کا ہے، ایک طرف نعرہ نبوت ہے کہ خدا کا خوف رکھو، ایک طرف یہ نعرہ ہے کہ خوف خدا دل سے نکال دو۔ اور بس ایک جملہ عرض کروں کہ ان دونوں نعروں کا فائدہ اور نقصان کیا ہے۔ خوف خدا کی تلقین کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ خوف خدا کس لیے دلاتے ہیں؟ جب بھی کسی گناہ کا تذکرہ ہو، دیکھو قتل نہ کرو، خدا کا لحاظ کرو، دیکھو چوری نہ کرو، خدا کا خوف کرو، دیکھو فحشیات میں مبتلا نہ ہو، فسق و فجور نہ کرو، خدا کا خوف کرو، دیکھو بے ادبیاں نہ کرو، خدا کا خوف کرو۔ یعنی جہاں تک امن، عافیت، اخلاق، تہذیب کی باتیں ہوتی ہیں، خدا کا خوف دلا کر اور جو کہتے ہیں خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، خدا کا خوف دل سے نکال دو۔ انہیں کوئی لحاظ نہیں ہوتا یہ ملک ہمارا ہے یا دوسرے کا، ہمیں حق ہے اس پہ حملہ کرنے کا یا حق نہیں ہے، جہاں جیسے چاہا حملہ کر دیا۔ کون ہے ہمیں روکنے والا؟ بچے مر رہے ہیں، مرتے رہے، ہاسپٹلز تباہ ہو رہے ہیں، ہوتے رہے، اسکولوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیوں؟ خوف خدا نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہے؟ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر مکرر عرض کرنے کی بجائے یاد رکھیے گا میرا جملہ، توحید کا موضوع کیوں چھیڑتا ہوں؟ یہیں پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو صحت و عافیت سے رکھے، اور ان کی نسل میں بھی یہ روایت توحید اور روایت ایمان اور روایت عزاداری قائم رہے ہمیشہ انشاءاللہ۔ نجم الحسن جعفری صاحب یہ گواہ ہیں، 2 برس 3 برس پہلے کی بات ہے، انہی کے دولت کدے پر یہیں ٹھہرا ہوا تھا، یوں ہی کہہ دیا دولت کدہ۔ میں دولت کدہ سمجھ کے نہیں ٹھہرتا، میں تو عزا خانہ سمجھ کے ٹھہرتا ہوں، ورنہ دولت کدوں سے مجھے بڑی وحشت ہوتی ہے، یا مجبوراً ٹھہرتا ہوں عزا خانہ سمجھ کر، دولت کدوں سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ یہیں ٹھہرا ہوا تھا، ایک صاحب کا فون آیا ان کے پاس اور کہا میں آپ کے ذاکر سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کسی بہت بڑی منزلت کے مالک تھے اور دن میں نہیں آنا چاہتا، رات میں 1:30 بجے آؤں گا۔ اچھا ذرا دیکھیے، سوچ سمجھ تہذیب،
ہم لوگ تو فلائٹس بھی دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ سویلائزڈ آورس میں فلائٹیں ملیں، ٹیک آف اور لینڈنگ ایسی ہو کہ نماز قضا نہ ہو، نماز چھوٹ نہ جائے، اور جو لوگ لینے آئیں یا خدا حافظی کرنے آئیں اور جائیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ اور وہ یہیں اسلام آباد سے تشریف لائے تھے، ان کا میں اسلام آباد سے آؤں گا کراچی صرف آپ کے علامہ صاحب سے ملنے کے لیے، اور میں دن میں نہیں آ سکتا، رات میں 1:30 بجے میرا وقت لے لیجئے، اور مجھے دینی مسائل ڈسکس کرنے ہیں اس لیے مجھے آنا ہے۔ اب وہ دینی مسائل دیکھیے نا، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اپنے لیے ابھی سے تعلی سمجھیے، جو جی چاہے سمجھیے، میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ میں محسوس کرتا ہوں، اپنی نفسیات کا جائزہ لیتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میں پیدائشی طور پہ معلم پیدا ہوا ہوں، سیکھنے اور سکھانے کی خو ہے میرے اندر، اور معلم کی نفسیات میں مرکزی چیز اس کی ہوتی ہے، اسے آپ بدل بھی سکتے ہیں، اگر زیادہ برا لگ رہا ہو معلم کا لفظ تو بدل دیجئے، میں پیدائشی طور پہ طالب علم پیدا ہوا ہوں۔ خوش ہو گئے آپ؟ معلم وہی ہوتا ہے جو اچھا طالب علم ہو، اور طالب علم جو اچھا نہیں ہوگا وہ کبھی اچھا معلم بھی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے جو اچھا طالب علم نہ ہو وہ اچھا معلم بھی ہو جائے۔ تو معلم کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود زہر کا گھونٹ پیتا ہے اور دوسروں کو شہد کا شربت پلاتا ہے۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہے، یہ ذوق نہیں ہے، جرعہ زہر پینے کی سکت نہیں ہے، تو وہ انسان معلم نہیں بن سکتا، وہ کسی کی تربیت نہیں کر سکتا، نہ اپنی نہ دوسروں کی۔ تو بہت سی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، خون کا گھونٹ پینا پڑتا ہے، زہر کا گھونٹ پینا پڑتا ہے، لیکن دوسرے کے لیے ہمیشہ شربت تیار رکھا جاتا ہے۔ ان کا 1:30 بجے آئیں گے، اور لٹرلی وہ 1:30 بجے تشریف لائے، میں نے کہا دے دیجئے وقت، دینی مسائل ڈسکس کرنے ہیں، دے دیجئے وقت، آئے تشریف لائے۔ معلوم ہے کیا انہوں نے نصیحتیں مجھے فرمائیں، اور مجھے حیرت یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک کا ایک ذمہ دار شخص ایسی بات کہے۔ چونکہ انہوں نے کہا تھا، میں تو اپنے کو ظاہر ہے ابھی میں نے عرض کیا کہ طالب علم ہوں، یا زیادہ سے زیادہ معلم ابتدائی پڑھانے والے کو کہتے ہیں، میں نے کوئی بڑا دعویٰ نہیں کیا ہے، استاد پروفیسر ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے۔ معلم تو مکتبی معلم کہلاتا ہے نا، الف ب پڑھانے والا، اسے بھی آپ تعلی سمجھتے ہیں تو یہ بھی واپس لے لیتا ہوں۔ ہم تو جس فضا میں پروان چڑھ رہے ہیں اس سیاست میں یہی ہے کہ آج کچھ کہا کل واپس لے لیا، ہم ابھی واپس لے لیتے ہیں۔ ہماری تو تربیت ایسی ہی ہو رہی ہے۔ ابھی صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کوئی بڑا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ جو یونیورسٹی کے لیول پہ پڑھاتے ہیں اسے کہتے ہیں استاد، اور جو ابتدائی مکتب پڑھاتے ہیں الف ب اسے کہتے ہیں معلم۔ تو میں نے معلم ہی ہونے کی تو بات کہی ہے، لیکن یہ بھی واپس لے لی میں نے۔ اب میں اپنے کو مکتب کا طالب علم سمجھتا ہوں، اور اس لیے وہ تشریف لائے، اور انہوں نے کیا فرمایا، نصیحت کیا کی مجھے، انہوں نے جو کہا، علامہ صاحب یہ جو آپ توحید کیا کرتے ہیں، توحید کا درس دیتے ہیں، خدا کے واسطے اسے بند کر دیں، اسے بند کر دیں۔ انسانیت کو سب سے زیادہ نقصان جس چیز سے پہنچا ہے وہ یہی عقیدہ توحید ہے۔ سنا آپ نے؟ سن لیا آپ نے؟ کیا نظریہ ہے؟ میں سمجھا تھا نبوت پہ مسئلہ ہوگا، امامت پہ مسئلہ ہوگا، خلافت پہ مسئلہ ہوگا، وہاں تو سیدھے توحید کے اوپر مسئلہ چل رہا ہے۔ خدا یہیں اسی گھر میں یہیں گفتگو ہوئی ہے۔ خدا کے واسطے توحید کا پیغام
نہ دیں نسلوں کو خدا کا عقیدہ، اس نے بڑا نقصان پہنچایا۔ ایک صاحب اور آئے ملنے، یہ یہاں کی بات ہے، اب دلی کی بات سن لیجئے۔ وہ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اور عجب بے چین روح کے مالک ہیں۔ بے چین نفس کے مالک ہیں، روح نہیں نفس۔ آج مجھے بار بار لفظ واپس لینے پڑ رہے ہیں۔ بے چین روح نہیں، بے چین نفس کے مالک ہیں۔ تو وہ مذہبی مضامین بھی لکھا کرتے ہیں، مگر عملاً میرا خیال ہے اتنے مذہبی ہے نہیں۔ اب وہ ایک دن تشریف لائے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیے کہ روئے زمین پہ جتنا خون اللہ کے نام پہ بہا ہے کسی اور نام پہ بہا ہے؟ یعنی گویا وہی کہنا چاہتے تھے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں نے خون بہایا ہے۔ لیکن تاریخ کے دو رخ ہیں، ابھی اس کی طرف آؤں گا میں۔ تو جو اصل تاریخ ہے، بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا جو کچھ عرض کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے جو گزارش کی وہ یہ تھی کہ آپ ذرا جائزہ لیں حضرت آدم سے لے کر اور حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ یہ بتائیے، خون بہا تو ہے، لیکن کس کا بہا ہے اور کس نے بہایا ہے؟ خون بہا ہے، مگر کس کا بہا ہے اور کس نے بہایا ہے؟ خدا کا نام لے کر خون بہا ہے، مگر کس نے بہایا ہے اور کس کا بہا ہے؟ جناب موسیٰ، اور شروع سے چلیں۔ حابیل خدا پرست تھے، قابیل خدا بیزار، خون کس کا بہا؟ قابیل قاتل، حابیل مقتول۔ خدا پرست کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اور خدا بیزار شخص نے قتل کیا۔ جناب نوح پہ پتھر کس نے برسائے؟ خدا پرستوں نے۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو سولی پہ کس نے لٹکانے کی کوشش کی؟ خدا پرستوں نے۔ میں نے بہت سی مثالیں دی۔ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی کس نے کوشش کی؟ خدا پرست نے۔ جناب موسیٰ کی ولادت کے وقت ایک بچے کی خاطر کے ایک موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے، کتنے بچوں کو قتل کیا گیا؟ یہ بچوں کو، معصوم بچوں کو قتل کرنے والا خدا پرست تھا۔ شروع سے لے کر حابیل اور قابیل کی جنگ سے لے کر اور کربلا کی جنگ تک دیکھیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین مقتول ہے، شہید ہے۔ خدا کا نام لے کر خون بہت بہا ہے، مگر عموماً خون بہا ان کا ہے جو خدا پرست تھے، اور بہایا انہوں نے ہے جو خدا بیزار تھے، چاہے خدا کا نام لے کر ہی بہایا۔ آنکھوں کو کھلی رکھیے گا۔ یہ چہرے پہ جو آنکھیں ہیں یہ بھی، یہ چشم سر اور چشم دل دونوں کھلی رہے، چشم سر بھی اور چشم دل بھی دونوں کھلی رہے۔ آج ایک عجیب و غریب منظر ہے دنیا میں، اللہ کا نام لے کر، اللہ اکبر کہہ کر قتل کیا جا رہا ہے، اور مشکل یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر قتل کرنے والا بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اور جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ منظر کریٹ کس نے کیا ہے؟ اسے بھولنے کی ضرورت نہیں، یہ مسائل ڈسکس ہونے ہیں۔ بہت صبر سے، سکون سے، اطمینان سے سمجھنے کی بات ہے۔
جو طاقت یہ چاہتی ہے کہ نسل انسانی خدا کا نام بھول جائے، خوف خدا دل سے نکال دے، خدا بیزار ہو جائے، اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ ان کو اس طرح فریب دو کہ یہ خدا پرست، یہ خود ایک دوسرے کو خدا کے نام پر قتل کرتے رہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے خدا پرستوں کا انتخاب کیا گیا جو بظاہر خدا پرست تو تھے، خدا شناس نہیں تھے۔ توجہ رکھیے گا کیا عرض کر رہا ہوں، بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ خدا پرست ہونا کافی نہیں ہے، خدا شناس ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اب مکتب اہل بیت کا یہ اعلان بار بار سنو، بغیر معرفت اور علم کے عمل کافی نہیں ہے، عمل علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ نماز بغیر معرفت رد ہو جائے گی، روزہ بغیر معرفت رد ہو جائے گا، حج بغیر معرفت رد ہو جائے گا، جہاد بغیر معرفت رد ہو جائے گا۔ اسی لیے روایات میں یہ مضمون ہے۔ پھر میں عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ ایک عالم دین تشریف فرمائے یہاں پہ، پروردگار علماء کو زندہ رکھے، سلامت رکھے۔ روایات ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پیغمبر سے ہونے والے ائمہ اطہار، ائمہ ہدا، حجج الہیہ کی سے روایتیں ہیں، اور بہت سی روایتیں، سینکڑوں روایتیں ہیں۔ ان کا خلاصہ مضمون عرض کر رہا ہوں، خلاصہ مضمون یہ ہے کہ جس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ شیطان عابدوں سے نہیں گھبراتا۔ رات بھر کوئی کھڑا ہو کے نمازیں پڑھتا رہے، ہمیشہ روزہ رکھے، ہمیشہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہے، اس سے شیطان نہیں گھبراتا۔ ایک عالم پیدا ہو جائے، اس سے شیطان گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو بغیر علم، بغیر معرفت بندگی کر رہا ہے، اس کو گمراہ کرنا آسان ہے۔ جو علم و معرفت رکھتا ہے اسے گمراہ کرنا مشکل ہے۔ اس لیے علماء سے شیطان گھبراتا ہے۔ یہ مضمون ہے معصوم کے کلام کا۔ کافی پڑھیے، توحید صدوق پڑھیے، من لا يحضره الفقیہ پڑھیے، بحار پڑھیے، یہ جتنی حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں پڑھیے۔ میں اس مجمع سے خطاب کر رہا ہوں۔ جو علماء، فقہاء اور مجتہدین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، معصوم کا کلام ہے، علماء سے شیطان گھبراتا ہے۔ مومن برادر، آپ کو کاہے کی وحشت ہے علماء سے؟ یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے۔ مکتب اہل بیت میں چونکہ ایک خاص تہذیب چلی آ رہی ہے، ایک تہذیب چلی آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، حرف آخر ان کی بات ہوتی تھی۔ وہ تشریف فرما نہیں ہوئے جب دنیا میں، تو امام وقت حرف آخر ان کی بات ہوتی تھی۔ امام ظاہر نہیں ہے اس وقت، اب حرف آخر کس کی بات ہوگی؟ کوئی تو ہو، آتھورٹی کوئی تو ہو۔
تو اب ظاہر ہے کہ خود معصومین نے بتایا کہ جو ہماری روایتیں نقل کرنے والے ہیں، جو ہماری باتیں تم تک پہنچانے والے ہیں، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں۔ یہ کس پائے کے ہوں؟ 1400 برس کی تاریخ گواہ ہے کہ حدیث کے نام پر بہت سی روایتیں جھوٹی گڑھی گئیں۔ لاکھوں جھوٹی حدیثوں میں سے چند سچی حدیثوں کو ڈھونڈ کے نکالنا ہر ایک کے بس کی بات ہے؟ نہیں ہے نا۔ اس لیے ہمیں اس پائے کے راوی چاہیے جو حدیث کتاب میں پڑھیں تو لکھے ہوئے حرفوں سے دہان معصوم کی نکھت کا استشمام کر لیں، یہ سمجھ لیں کہ کون سا کلام معصوم نے کہا ہے، کون سا نہیں کہا ہے۔ کیا حدیث محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں، کیا ارشاد نہیں فرما سکتے؟ ان کا لہجہ کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، ان کی مصلحت کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، اور اس حدیث میں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ ایسے علماء چاہیے نا۔ اور پھر ایک شرط اور ہے کہ وہ علماء جو کلام حق کو، کلام رسول کو پہچانتے ہوں اور اس پہ خود عمل کرتے ہوں۔ علم ہی کافی نہیں ہے، عدالت شرط ہے۔ عالم و عادل، عالم و عادل۔ اگر عالم و عادل ہے تو پروردگار خود اسے جلالت و عظمت عطا کرتا ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے عراق کی سرزمین پر مثلا ایک فتنہ پیدا ہو گیا اور تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس وقت وہی اصولی، وہی مجتہد، وہی فقیہ، وہی مرجع تقلید جس کا نام علی حسینی سیستانی ہے، ایک مختصر سا بیان دے دیا کہ عراق میں رہنے والے تمام مسلمانوں پر جہاد کفائی ہے۔ اس ایک فتوے نے اس بڑھتے ہوئے فتنے کی کمر توڑ دی۔ ایک فتوے نے، ورنہ خدا نہ خواستہ اب تک بغداد، سقوط بغداد ہو چکا ہوتا۔ اب تک یہ جو فتنہ سر اٹھا رہا ہے یہ کربلا اور نجف تک پہنچ چکا ہوتا، مگر نہیں پہنچ پایا۔ تو کس کی طاقت ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ نہ تلوار ہے، نہ خزانہ ہے، نہ فوج ہے، قلم ہے۔ اب سمجھو قلم کی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے اسی لیے جاتے جاتے دنیا سے قلم مانگا تھا۔ قلم کی طاقت، قلم کی طاقت۔ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے اپنے قلم سے ایک جملہ لکھ دیا، تمام مسلمانوں پر آج جہاد واجب کفائی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ آ گئے اور اس فتنے کا سدباب کرنے میں مشغول ہو گئے اور بڑی حد تک سدباب ہوا۔ بحث کو سمیٹ رہا ہوں، وقت تمام ہو چکا۔ آج کی بحث یہ ہے کہ خدا شناسی ضروری ہے۔ خدا شناسی کے بغیر، معرفت اور علم کے بغیر خدا پرستی نہ صرف یہ کہ نہیں کافی ہے بلکہ خطرناک ہو سکتی ہے، خطرناک ہو سکتی ہے۔ رات بھر مسجدوں میں رہ کر بندگی کرنا کافی نہیں ہے۔ علم حاصل کریں اور پورے علم کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پوری معرفت کے ساتھ، حق شناسی کے ساتھ ایک سجدہ خضوع و خشوع کے ساتھ ہو جائے تو نجات کا ضامن ہو جاتا ہے۔
عالم کی 2 رکعت نماز جاہل کی سینکڑوں رکعت نماز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. عالم کا 1 گھنٹہ خواب استراحت 1 گھنٹہ جاہل عبادت گزار کی 70 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. حدیث کا مضمون ہے. کیوں؟ یہ 70 سال تک عبادت کرنے والا کس وقت شیطان کے پھندے میں پھنس جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر ایک عالم و عارف و متقی ممکن نہیں ہے کہ شیطان اس پر غالب آ جائے. توجہ ہے، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. آپ کو حیرت ہے کہ علماء کا 1 گھنٹے کا خواب استراحت 70 سال کی عبادت سے زیادہ افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ حیرت ہے اس پر، کبھی اور بات کروں گا. لیکن یہ ہر عالم کی بات نہیں ہے، یہ ان علماء کی بات ہے جو اس مکتب سے تعلق رکھتے ہوں جس کے امام کی 1 ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے. ایک ضربت تلوار اٹھائی اور مار دی، بس 1 ضربت. یہ 1 ضربت کس کا جملہ ہے؟ یہ کسی شاعر کا قصیدہ تھوڑی ہے، یہ مبالغہ ہے. ہمیں تلقین کرنے والوں مبالغہ نہ کیا کرو، غلو نہ کیا کرو، نعت لکھو تو حد میں رہو، منقبت لکھو تو حد میں رہو. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ضربت علی یوم الخندق، خندق کے روز علی کی 1 ضربت افضل من عبادت الثقلین، تمام انسانوں اور تمام جنوں کی عبادت سے افضل ہے. جس کی 1 ضربت افضل ہوگی اس کے سجدے کا کیا عالم ہوگا؟ علی کے مقابلے میں جس کو جی چاہے لے آئیں، لائیں جسے جی چاہے لائیں. آپ کوئی ایسا لائیں جس کی 1 ضربت، تلوار کی 1 چوٹ تمام انسانوں اور تمام جنوں سے زیادہ افضل ہو، تو پھر اس کا قیام کیسا ہوگا، اس کا رکوع کیسا ہوگا، اس کی تلاوت کیسی ہوگی، اس کا سجدہ کیسا ہوگا، اس کی شہادت کیسی ہوگی. یہ حدیث بھی وہ ہے جو ضعیف نہیں ہے، کمزور نہیں ہے. یہ حدیث بھی وہ ہے کہ جو 1400 برس کی سیاست مل کے اسے کمزور نہیں کر سکی. میرے علی کی عصمت و عظمت کی گواہیاں 1-2 حدیثیں ہیں. ہمارے علی کی عصمت و عظمت کی گواہیاں 1-2 حدیثوں سے ملتی ہیں. 1 ضربت اگر ثقلین پر بھاری ہے تو باقی اعمال، ان کے روزے، ان کا حج، ان کا عمرہ، ان کا جہاد، 1 ضربت کی جب یہ قیمت ہے. تمام افضل من عبادت الثقلین، یہاں اس حدیث میں ثقلین سے مراد ہے تمام انس اور تمام جن، یا ہم اپنے اردو کے ادبی محاورے میں کہہ دیں کہ کونین، کون کا تثنیہ، کونین کی عبادت سے افضل ہے. علی کی 1 ضربت کونین کی عبادت سے افضل ہے. کوئی اور شخصیت مقابل میں ٹھہر سکتی ہے؟
اور میں اس کے علاوہ کیا کہوں، جس نے پوری زندگی کوئی ضربت لگائی ہی نہ ہو کسی کو. تاریخ میں ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو تاریخ میں شہرت بہت رکھتے ہیں، کسی جنگ میں قسم کھا کر، کسی جنگ میں کسی پہ ضربت لگی نہیں اور لگائی نہیں. ایسے افراد بھی ہیں کہ علی کے مقابلے پہ آ سکتے ہیں. بس گفتگو ختم ہو گئی، وقت تمام ہو گیا. گفتگو شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ توحید کی بحث اور صفات حق کی بحث، صفات ثبوتیہ کی بحث، صفات سلبیہ کی بحث، یہ حق شناسی کے لیے، خدا شناسی کے لیے ضروری ہے. اور یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے. جب انسان اپنے کو مجبور پاتا ہے تو وہ مختار کی تلاش کرتا ہے. وہ مختار کون ہے جس کا اختیار ہم پہ نافذ ہے؟ تو یہ گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھے گی، لیکن میں عرض کروں کہ تمام مباحث توحید کے، چاہے وہ ذات سے متعلق ہوں، چاہے صفات سے متعلق ہو، چاہے اسماء سے متعلق ہوں، چاہے افعال سے متعلق ہوں، یہ سب مباحث توحید جس کمال کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام نے نظری اور عملی دونوں اعتبار سے سمجھائے ہیں، کوئی دوسرا مثل و نظیر نہیں ہے ان کے مقابلے میں. امیر المومنین کا وہ ایک جملہ کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، یہ پوری بشریت کے تجربے کی ترجمانی ہے. علی کا انفرادی تجربہ نہیں ہے، اجتماعی تجربہ ہے. علی علیہ السلام کا یہ کہنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں کتنے مطالب سموئے ہوئے ہیں. اور علی کے بعد حسین کا یہ کہنا کہ رضن بقضائہ و تسلیما، یہ ملک خدا کو تسلیم کرنے والا حسین، ملک خدا کی حفاظت کرنے والا حسین. میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اعتراض ہوگا جواب دوں گا. توحید حق صمدی کو بچایا ہے حسین نے، مقام ختم نبوت کو بچایا ہے حسین نے. کن قربانیوں کے ساتھ؟ آج 2 محرم ہے، قربانیاں پیش کرنے کے لیے حسین کربلا پہنچ گئے ہیں. 2 محرم سن 61 ہجری. عام طور پہ جو مشہور روایت ہے، جو اکثر خطبہ اور مرثیہ نگار حضرات ذکر کرتے آئے ہیں اور بے اساس نہیں ہے. حضرت کے ساتھ سواری کے کئی گھوڑے تھے. جس گھوڑے پہ سوار تھے اور چل رہے تھے، چلتے چلتے وہ گھوڑا رک گیا. کہتے ہیں آپ نے سواری بدلی، لیکن وہ گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھا. آپ نے پوچھا اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے متعدد نام بتائے اور آپ پوچھتے رہے اور بھی کوئی نام ہے، اور بھی کوئی نام ہے، اور بھی کوئی نام ہے. جب بتانے والوں نے بتایا کہ یہ کربلا بھی کہتے ہیں اسے، کہا بس ہماری منزل آ گئی، اب وقت نہیں ہے، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. کہا ہماری منزل آ گئی. بھیا عباس سواریاں بٹھاؤ، ناقوں کو بٹھاؤ، خیمے لگاؤ.
جناب عباس تعمیل حکم امام فرما رہے تھے کہ دو واقعے رونما ہوئے. ادھر اس محمل سے رونے کی آواز آئی جس محمل میں بی بی زینب تھی. کسی نے اطلاع دی آقا حسین کو. آقا پہنچے اور کہا بہن زینب کیا بات ہے؟ کہا اس سرزمین کی مٹی سے تمہارے لہو کی بو آ رہی ہے. جیسے ہی یہاں سواریاں رکی ہیں زمین سے جو غبار اڑا ہے یہ غبار جو میرے مشام تک پہنچا اس غبار میں عجب خوشبو ہے لیکن عجب وحشت ہے. دل گھبرا رہا ہے, دل ڈوبا جا رہا ہے. امام نے بی بی کا گریہ سماعت فرمایا اور پھر کہا بہن زینب یہیں ہمیں قربانیاں دینی ہے. اللہ اکبر. بین السطور اور بین الکلمات بہت سے مطالب ہوتے ہیں جنہیں محدود وقت میں ادا نہیں کیا جا سکتا. بہن زینب یہیں فریضہ ادا کرنا ہے, ہم فریضہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. بس امام کے ایک جملے نے زینب کی شجاعت کو بیدار کر دیا. بی بی زینب کے شجاعت کو کہاں تک بیدار کیا یہ ابھی سن لیجئے. دوسری طرف جو واقعہ رونما ہوا وہ یہ کہ امام کے ساتھی چاہتے تھے کہ دریا کے کنارے خیمے نصب ہوں. دشمن فوج کہتی تھی کہ نہیں دریا کے کنارے خیمے نصب نہیں ہونے دیں گے. زہیر قین کو جلال آ گیا. زہیر نے اپنی آستین الٹی. امام نے محسوس کیا کہیں عباس زہیر کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں. ابھی جس زینب کے رونے کی آواز آ رہی تھی امام حسین جناب زینب کے پاس گئے, کہا بہن عباس کو بلا کے اتنا سمجھا دو ہم جنگ میں اپنی طرف سے ابتدا نہیں کرنا چاہتے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. مجلس تمام ہو گئی. پروردگار آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ حسین پر گریہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آج کی مجلس تمام. اب ایک جملہ عرض کر دوں, اپنا پرانا جملہ. لوگ کہتے ہیں کہ 7ویں محرم سے پانی بند ہوا تھا. بندشیں آپ کی تدبیریں تو 2 محرم سے شروع ہو گئیں. یہ پابندی لگانا کہ ہم دریا کے کنارے خیمے نصب نہیں کرنے دیں گے یہ بندشیں آپ کی تدبیر کا آغاز ہے. اور 7 محرم تو وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ سے خیام حسینی سے بچوں کی آلاتش کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں خدا شناس, حق شناس, نبوت شناس اور امامت شناس بنا دے. پروردگار ہمیں علم کی بنیاد پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمیں حسن نیت, اخلاص نیت اور حسن علم و حسن عمل سے آراستہ فرما. پروردگار روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں تہذیب محمد و آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار فیوز و برکات محمد و آل محمد کو تمام عالم انسانیت کے لیے عام فرما دے. پروردگار وارث ختم نبوت اپنے ولی آخر کو حسن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت و عدالت کا پرچم لہرا.